اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت تھینکفل ہوں نیشنل پریس کلب راجہ عثمانی صاحب نے جس طریقے سے انٹروڈکشن کی ہے، آئی ایم ویری گریٹفل۔ اور راجہ ابرار صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پریس کلب سے، اور یہاں پہ راجہ اسد صاحب، انور صاحب، خالد سلیری صاحب جو ماشاء اللہ سے بہت مشہور انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہیومن رائٹس کے فائٹر ہیں، اور تنویر بھٹی صاحب، وکاس بھٹی صاحب جو کہ مائنورٹیز ونگ کو ہیڈ کرتے ہیں، اور عارف راجہ صاحب اور احمد نواز صاحب، اور جتنے بھی، اور خاص طور پہ ہماری اپنی جو کور ٹیم بھی ہے جو یہاں پر خالد گردیزی صاحب ہیں، ان کے بیٹے ذیشان گردیزی، اور یہاں پہ شراز گردیزی بھی ہیں، اور بھی بہت سے ماشاءاللہ سے یہاں لوگ ہیں، اور حمیرہ ہیں یہاں پہ، اور زین ہے، ان کی بھی آج کرسمس ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے، ہماری آرگنائزیشن پیس اینڈ کلچر کی طرف سے بھی بہت بہت کرسمس کی مبارکباد ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی آج سالگرہ کا دن ہے، تو یہ دو خوشیاں ہمیں جو نصیب ہو رہی ہے، اور ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک یونٹی کا ایک سمبل جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک پیغام پہنچائیں، ایک ہارمنی کا، ایک ریلیجس ہارمنی کا، بردرہڈ کا، بھائی چارے کا۔ اور میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہوں، چاہے آپ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، چاہے ہم لوگ پریس کلب کے باہر کیک کاٹیں یا پروٹیسٹ کریں، یا کشمیریوں کے حق کے لیے ہم یہاں پہ کوئی سیمینار کریں یا کیک کٹنگ کریں، ہماری تقریبیں نامکمل ہوتی ہیں آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر۔ اور بلکہ میں آج یہ بتانا بھی چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑی پروٹیسٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کی تھی چند سال پہلے، جو کہ انٹرنیشنلی بھی جس کو بہت دکھایا گیا تھا، جب پوری مٹی آپ لوگوں نے اپنے اوپر پھینکی تھی، جو ہماری کرسچن برادری ہے، کہ جو اس وقت ہیومینٹی جو ہے، جو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، کہ وہ جیسے دفن ہو رہی ہے مٹی کے تلے، اس طرح کی حالات ہیں۔ تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں آپ لوگوں کو، آپ کی خوشی غم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طریقے سے آپ میرے ساتھ پرسنلی، میری والدہ، میری بیٹی کے ساتھ ہمیشہ آپ لوگ ہمارے غموں میں ہمیں اسٹرینتھ دیتے ہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خواب تھا پاکستان کا، جو آج کے دن، کیونکہ یہ سالگرہ بھی بہت ہی خاص سالگرہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، جو ٹو نیشن تھیوری کی جو بات ہوتی ہے، اس وقت آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا ہندوستان کے اندر جو وہاں پہ بہت ہی منہ کی کھائی ہے بی جے پی نے، جو بہت ہی بری ان کو شکست ہو رہی ہے، وہاں بہت سی اسٹیٹس کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ جب بھی آپ مذہب کی بنیاد پہ ٹارگٹ کرتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، تو وہاں کس طریقے کی انیکوالٹی ہوتی ہے۔ اور اس وقت جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، جو ظلم مائنورٹیز پہ بھی ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر، وہاں پہ جو ایک کیب کا بل جو ایک اناؤنس کیا گیا ہے، تو وہاں پہ نہ صرف مسلمان نکل رہے ہیں، کرسچنز نکل رہے ہیں، بدھسٹ نکل رہے ہیں، دلتس نکل رہے ہیں، کیونکہ سب کو اس بات کا پتہ ہے، ادراک ہے کہ آج مسلمانوں کی باری ہے، کل کرسچنز کی باری ہوگی، پھر دلتس کی باری ہوگی، پھر کبھی کسی اور قانون کے تحت یہ اناؤنس کریں گے کہ شیو سینا اور آر ایس ایس کے قانون کے مطابق یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ تو سب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور جو پچھلے 5 سال جو مودی سرکار کے گزرے ہیں، اس میں آپ سب کو بھی پتہ ہوگا کہ جس طریقے سے ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کی، مسلمان بہن بھائیوں کی، وہاں پہ مائنورٹیز جس طرح فورسڈ کنورژنس کرائی گئی ہیں زبردستی، کہ آپ لوگ ہندو بن جائیں، اور ہندو بھی وہ والے نہیں جو کہ ہندوازم میں بلیو کرتے ہیں، بلکہ وہ جو آر ایس ایس کا، ہندوتوا کا، جو ایکسٹریمزم کا جو بیانیہ ہے۔ تو آج جو ہم یہ کیک کاٹیں گے، یہ ایک میسج آئے گا دنیا کو کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ کوئی مذہب، میں تو یہ بھی کہوں گی، ہندوازم ہو، کرسچینٹی، کوئی مذہب، اسلام، کوئی بھی ایکسٹریمزم یا فیشزم نہیں ٹریٹ کرتا، مگر جب ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ کسی بھی مذہب کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے پوری سوسائٹی کو ایک دلدل میں ڈال دیا ہے۔ تو ہم سب لوگوں نے اس وقت پیغام دینا ہے بھائی چارے کا، اور وہ جو مائنورٹی جو اس وقت ہندوستان میں بھی جو گل رہی ہیں، اور جو مقبوضہ جموں کشمیر میں تو خیر 70 سالوں سے اوپر ہو گیا ہے جو ظلم، جو کربلا چل رہا ہے، ابھی تو انڈیا کے اندر یہ ایک نئی بات آئی ہے، جس طریقے سے شوٹ ٹو کل آپریشنز ہو رہے ہیں،
مگر ہم لوگوں نے تو آنکھ ہی اسی میں کھولی ہے، ظلم و بربریت کے خلاف کھڑا ہونا. اور ہمیشہ سے جو کشمیریات کا بھی جو ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت سب سے بڑھ کر ہے. اس کے بعد آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اس کے اکارڈنگلی، اور اسلام خود یہ درس دیتا ہے، ہم سب کو دیتا ہے کہ ہر مذہب کی عزت کرو، بھائی چارہ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، جو آپ مصیبت میں ہے اس کی آواز بنو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو. تو ہمارے اندر بہت سی چیزیں کامن ہیں اور ہم سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اور یہ جو چاند اور ستارہ ہے جو پاکستان کے جھنڈے میں ہے، جو اس کا حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی جو اس کے اندر جو پریزنس ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ اسی طرح پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ اسی طرح چمکتا رہے، اور ایک دن آئے کہ آپ ہم سب کے ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ بھی مل کے اپنی خوشیاں منائیں. اور وہاں پہ بھی جو آپ کے لیے سب لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ پوری دنیا کے اندر امن آئے. اور یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر اور جو ایل او سی پہ ہندوستان اس وقت کر رہا ہے، نہ صرف اس پورے خطے بلکہ پوری دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے مودی سرکار. تو ہم سب نے اگر اس دنیا، اس خوبصورت جنت کو اللہ کی بچانا ہے تو ہم سب لوگوں نے ہاتھ جوائن کرنے، ہینڈ جوائن کر کے ایک یونیفائڈ وے میں پرومس کرنا ہے کہ ہم سب لوگ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. کوئی لیگ پولنگ نہیں کریں گے بلکہ ایک یونیفائڈ میسج دیں گے دنیا کو کہ اگر گلوبل پیس چاہتے ہیں تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے، کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے. اور ونس اگین آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کرسمس کا. اللہ آپ کو خوشیاں دے، آپ کے گھروں میں خوشیاں دے، برکتیں دے، اور آپ کی سب جائز جو دعائیں ہیں وہ اللہ قبول کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خواب تھا جو وجود میں آیا اور جہاں ہم لوگ اس وقت سیلیبریٹ کریں، جس طرح خالد سلیری صاحب نے اور راجہ عثمانی صاحب اور بہت سے دوسرے جو مقررین نے بہت ہی اچھی باتیں کیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک بہتر صبح کی طرف جائیں اور ایک روشن صبح کی طرف ہم لوگ سب مل کر چلیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.